سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze and all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ عبسہ شروع کریں گے. آیت نمبر 24 سے 42 لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. بس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. بے شک ہم نے ڈالا ہم نے پانی ڈالنا. ثم شققنا الارض شقا. پھر پھاڑی ہم نے زمین پھاڑنا. فانبتنا فیہا حبا. پھر اگائے ہم نے اس میں غلہ. وعنبا وقضبا. اور انگور اور ترکاری. وزیتونا ونخلا. اور زیتون اور کھجور. وحدائق غلبا. اور باغات گھنے. وفاکہۃ وابا. اور پھل اور چارہ. متاعا لکم ولانعامکم. فائدے کی چیز تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. تو جب آ جائے گی کان پھاڑنے والی. یوم یفر المرء من اخیہ. اس دن دوڑے گا انسان اپنے بھائی سے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. واسطے ہر شخص کے ان میں سے اس دن ایک حالت ہوگی جو بے پرواہ کر دے گی اس کو. وجوہ یومئذ مسفرہ. کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ. ہنستے ہوں گے شادماں ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ. اور کچھ چہرے اس دن ان پر غبار ہوگا. ترہقھا قترہ.
ڈھانکے گی ان کو سیاہی، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ وہی کافر بدکار ہیں۔ اب با محاورہ ترجمہ لیں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، بے شک ہم نے خوب مینا برسایا یعنی پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر ہم نے اس میں سے اناج اگایا اور انگور اور سبزیاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغات اور میوے اور چارہ، جو تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے سامان زندگی ہے۔ پھر جب کان بہرے کر دینے والی سخت آواز قیامت آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی۔ ان میں سے ہر شخص کا اس دن ایسا حال ہوگا جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا۔ اس دن کئی چہرے چمکتے ہوں گے، ہنستے مسکراتے حشاش بشاش شادماں ہوں گے، اور کئی چہروں پر اس دن خاک اڑ رہی ہوگی، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی لوگ کافر اور فاجر ہیں۔ اب ہم تفسیر و تشریح لیں گے۔ انسان کی زندگی کے اسباب و سامان۔ لاسٹ لیسن میں انسان کے پیدا کرنے اور مارنے کا ذکر تھا۔ اب اس کی انسان کی جو زندگی اور اس کے بقا کے سامان کو یاد دلایا گیا ہے، جو اگرچہ انسان کی ذات سے تعلق نہیں رکھتے مگر ان کے بغیر وہ زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قریب ترین چیز یعنی سب سے قریب ترین چیز کیا ہے؟ کھانے ہی کو دیکھ لو کہ اس کی تیاری کے لیے ہم نے کائنات کی کتنی قوتوں کو مصروف کر رکھا ہے۔ پہلے زمین پر خوب اچھی طرح پانی برسایا، پھر اسے پھاڑ کر اس میں سے اناج، سبزیاں، زیتون، انگور، کھجور اور میوے اگائے جن سے تم خوب فائدہ اٹھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے بہت فائدہ اٹھاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور اسی زمین ہی سے ہم نے تمہارے جانوروں کے لیے ایسی نباتات اگائی جو انہی کے لیے خاص ہے، انسان انہیں نہیں کھاتے۔ دیکھیے جو جانور کھاتے ہیں کیا انسان کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے۔ ذرا سوچو تو ایک گھاس کے تنکے کی کیا طاقت تھی کہ زمین کو چیر پھاڑ کر باہر نکل آتا؟ بیج میں یہ طاقت ہم ہی نے رکھی کہ وہ زمین پھاڑ کر نکل آیا۔ یعنی زمین میں کسی کی بھی طاقت، ایک تنکے کی بھی طاقت نہیں تھی زمین کو چیر کے پھاڑ کے باہر نکلے۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ یہ طاقت نہیں دیتے زمین پھاڑ کر وہ باہر نہیں نکلتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا تو کوئی چیز اگتی بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، کائنات کا یہ عظیم الشان سلسلہ اور یہ تمام چیزیں تمہاری اور تمہارے کام آنے والے جانوروں کی زندگی کے سامان کے لیے بنائی گئی ہے۔ یعنی تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے۔ اب اپنی ناشکریوں کو دیکھو کہ میں تمہاری خاطر یہ سب کچھ بنا سکتا ہوں مگر تمہارے خیال میں تمہیں مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا؟ ہرگز نہیں، میں تمہیں ضرور دوبارہ زندہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ بعد اللہ تعالیٰ جو ہے سو کانوں کو بہرا کر دینے والی سخت آواز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جب سور میں پھونک دیا جائے گا تو قیامت ایک نہایت ہی ہیبت ناک آواز کے ساتھ واقع ہو جائے گی جو کانوں کو بہرا کر دے گی۔ مطلب یہ کہ آج تو حق کا انکار کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں، لیکن اس دن کیا کریں گے جس دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور میں پھونکا جائے گا اور اس کی آواز کانوں کے پردے پھاڑ دے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کیا کریں گے۔ دنیا میں قریبی رشتہ داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہے نا؟
ہم کتنا یعنی ایسے رشتے ہیں جیسے ماں باپ ہے، بہن بھائی اولاد ہے، ان کے لیے ہم جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن روز قیامت ایک دوسرے کو پہچاننے کے باوجود ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ اس وقت ہر شخص کو اپنی اپنی جان کی پڑے گی، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ کتنے ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کتنی ہی قریبی، ایک دوسرے کو اس خیال کی وجہ سے نہیں پوچھیں گے کہ کوئی اس کی نیکیوں میں سے نہ مانگ لے، یعنی کوئی اس کی نیکیوں میں سے نہ مانگنے لگے، یا یعنی ان کی نیکیوں میں سے کوئی بھی مانگنے نہ لگ جائے، یا رشتہ داری کوئی حق نہ مانگ لے، یا اس کے خلاف کوئی گواہی نہ پیش کر دے، ظلم کے بدلے میں اس کے گناہ نہ اٹھانے پڑے جائیں، تو وہ ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا اس دن۔ پھر اس میں جو ہے سو حشر کے دن اٹھنے کی حالت اس کے بارے میں ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بے قطنہ اٹھائے جائیں گے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مرد اور عورتوں یعنی ان کے سطروں کا کیا بنے گا، یعنی ان کے جو سطر کھلے ہوں گے تو پھر اس کا کیا ہوگا، کیا اس طرح شرمگاہوں پر نظر نہیں پڑے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر شخص کا اس دن ایسا حال ہوگا جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سو خوش و خرم اور نہایت ہی غمگین چہرے والے روز قیامت، یعنی قیامت کے روز جس وقت اہل ایمان کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، تو انہیں جو ہے سو اپنی آخرت میں جو کامیابی کا یقین ہو جائے گا، یعنی ان کی جو کامیابی جو سعادت مند لوگ ہوں گے اور ان کی کامیابی کا یقین ہو جائے گا، اور ان کے چہرے خوشی سے تمتما رہے ہوں گے، وہ خوش و خرم ہوں گے۔ پھر اس کے برعکس کافروں کے چہرے ذلیل، غبار آلود اور سیاہ ہوں گے۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ وہ دنیا میں اللہ کا، رسولوں کا اور قیامت کا انکار کرتے تھے اور بد کردار بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اب آیت مبارکہ کی حکمت اور اس کے تقاضے۔ انسان کی روزانہ کی جو چیزیں ہیں، جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اس نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے۔ دل کی آنکھ بینا ہو تو زبان اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے زندہ رہنے کے لیے پھل، سبزیاں، اناج اور بہت ساری چیزیں پیدا کی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور ناشکری نہ کرے۔ اور پھر روز قیامت انسان اپنے قریبی رشتہ داروں تک کو بھول جائے گا۔ ہر کسی کو صرف اس بات کی فکر ہوگی کہ کسی طرح اس کی اپنی جان چھوٹ جائے۔ جس طرح گاڑی کے حادثے کے وقت ہر ایک کو اپنی جان کی بنی ہوتی ہے، اور پردہ نشینی خواتین کو اپنے پردہ وغیرہ کا بھی ہوش نہیں رہتا، یعنی جو پردے میں عورتیں ہوتی، جب اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی ہوتا تو ان کو پردے کا اس کا کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ہوگا اس دن۔ قرآن مجید ہمارے سامنے وہ حقائق رکھتا ہے جن کا ہم اس دنیا میں بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اب ایگزامپل، جو اسکول میں یا کالجز میں یا دنیا کا جو بھی امتحان دیتے ہیں، تو جب سال بھر ہم دنیا کے جو امتحان ہے پڑھائی کا، جیسا اسکول کالج کا، تو سال بھر ہم محنت کرتے ہیں، پھر لگن اور توجہ سے پھر امتحان بھی دیتے ہیں، پھر اچھے ریزلٹس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے
جو ہے سو دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں. پھر جب بہترین رزلٹ کا اعلان سنتے ہی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہم جب پاس ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے کیسے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. پھر جب ہم رزلٹ لے کر گھر لوٹتے ہیں تو ہر طرف سے مبارکبادی، یعنی مبارکبادی کے جو ہے سو ہر کوئی آ کر مبارکبادی دیتا ہے، اور جو بھی سنتا ہے تو وہ مبارکبادی دیتا ہے تو ہم اور خوش ہوتے ہیں. اور اسی یعنی اس کے برعکس وہ جو محنت نہیں کرتے، پھر خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں اور وقت جو ہے برباد کر دیتے ہیں، پھر والدین کے اور ٹیچرز کی بھی کوئی بات نہیں مانتے، ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، تو ان کے دل اپنے جیسا ایگزامز کے جو رزلٹ ہوتے ہیں وہ ان کے دل کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ فیل ہونے والے ہیں. اور جیسے ہی ان کا یہ رزلٹ ڈکلیئر ہوتا تو ان کے چہرے، جیسے ان کے رزلٹ ان کے ہاتھ میں دے تو ان کے چہروں پر کیا ہوتا ہے؟ اداسی اور سیاہی ہوتی ہے. جیسے ہی ہر شخص محسوس، یعنی جیسے ہر شخص محسوس کر سکتا ہے، یعنی جو آپ دیکھیے نوٹس کرے ہوں گے، جو فیل اسٹوڈنٹس رہتے اور جو پاس ہوتے ان میں کتنا فرق ہوتا، ان کے چہرے کیسے ہوتے ان کے چہرے. تو کچھ ایسا ہی منظر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور نافرمان لوگوں کا ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى